سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے محبوب بندوں کا پیارے بندوں کا پسندیدہ بندوں کا جو القاب دیا ہے ایسے مرد اور ایسے عورتوں کا جا وجہ قرآن میں اللہ نے جو اعلان فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے فرمایا ہے مفلحون فلاح پانے والے. تو بھائی یہ ہے اصل میں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کو مفلحون کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کامیاب ترین لوگ ہیں. کامیاب ترین لوگوں کی 3 بڑی نشانی بیان فرمائی ہیں. پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں مرد عورت جو کامیاب ہیں مفلحون جن کے بارے میں کہا ہے پیارے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں. سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ وہ مرد وہ عورت اس میں جو شان ہوگی وہ کیا ہوگی؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں. نماز کی پابندی جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. جس طریقے سے مردوں کو حکم فرمایا نماز پڑھنے کا ویسی نماز پڑھتے ہیں، عورتوں کو جیسے حکم فرمایا نماز پڑھنے کا وہ نماز کو ویسے ادا کرتے ہیں. پہلی صفت ہے مفلحون کی. دوسری صفت بتائی ہے جو جنرلی جو کامیاب لوگ ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے. صرف ذکر ہی نہیں کرتے بلکہ تعریف جو اللہ نے کی ہے کثیر ذکر کرنے والے لوگ ہیں. کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں دن رات، عورت اور مرد. اور ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے اللہ کو یاد کرنا یہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. 2 چیزیں تو یہ صفت ہوگی انسان کے اندر. اور تیسری صفت جو بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ ان چیزوں سے جن کو اللہ نے منع فرمایا ہے جن چیزوں کو گناہ کہتے ہیں اس سے اجتناب کرتے ہیں. اجتناب کہتے ہیں اس سے بھاگتے ہیں گناہوں سے. 3 صفتیں بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے. پہلے سب سے پہلے دعا فرمایا آج شعبان کی مخیر ہمیں گڈ بائی کرنے والا ہے شعبان اور رمضان ویلکم کرنے والا ہے. تو ایسی راتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں. ان تینوں باتوں میں سب سے پہلے ہم آزاد آپ نیک لوگ ہیں پتہ نہیں کس کی دعا میں ہم بھی شامل ہو جائیں. بہت دل کے ساتھ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل فرما. اب یہ ہے ہماری کوشش کہ ہم نے زندگی میں یہ 3 چیزوں کو اتارنا ہے. 3 چیزیں ہمارے میں ظاہر ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہم مفلحون میں ہو جائیں گے اللہ کے نزدیک.
اس میں جب کمی ہوگی انسان کی تو کامیاب نہیں ہو سکتا. نمازی بھی ہو جائیں جیسے نماز پڑھنے والی ہے, ذاکر بھی ہو جائیں جیسے اللہ نے ذکر کرنے والا کہا ہے, اور گناہوں کو بھی چھوڑ دیں جیسے اللہ نے گناہ کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے. چھوٹا موٹا سب گناہ, یعنی گناہ چھوڑنے سے مراد یہ ہے تین چیزوں کی تعریف ایسی کی جائے کہ بھائی نماز ہماری جو محبوب چیز بن جائے, ذکر ہماری عادت بن جائے, اور گناہ ہم سے نفرت ہو جائے. یہ ہے ایسی چیز کہ محبت کا تقاضا یہ ہے آدمی ضرور اس کے پیچھے بھاگتا ہے, عادت کا تقاضا ہے ضرور اس کو ادا کرتا ہے, اور نفرت کا تقاضا ہے ضرور اس کو چھوڑتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہمیں آ جائیں الحمدللہ تو بڑا کام بن جائے. بولو آمین. یہ تین چیزیں نہیں ہے تو پھر ڈرامہ ہے زندگی دوستوں, پھر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ ریمائنڈر ہے جو الحمدللہ رمضان میں ہم نے یہی کام کرنا ہے. یہ تین چیزیں آنی چاہیے ہماری. یہ نہیں کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی, کبھی ذکر کر لیا کبھی چھوڑ دیا, کبھی آ گئے کبھی چلے گئے, کبھی گناہ کر لیا اندھیرے میں پھر چھوڑ دیا, کبھی پھر بدماشی مار لی پھر چھوڑ دیا. یہ ایسے نہیں چلتا. بہت بڑا نقصان ہوگا آخرت میں, اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکے گی. سمجھیں لوگ, بہت بڑے اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھولیں کہ کاش بندہ ان تین چیزوں کو عادت ڈال لے اور مفہوم میں ہو جائے. اللہ تعالیٰ بہت ہی رحمت کرتے ہیں مومنین پہ. یہ سارا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہمارے ان سے تعلق ہے کہ کوئی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہو عورت مرد, وہ جہنم کی کیا آگ تک کبھی نزدیک قریب نہ جائے, وہ ایسا انسان بن جائے. تو اس کے لیے اللہ پاک نے بے انتہا راستے کھولے ہیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیثوں میں پتہ چلتا ہے, جو اس طرح دھکیلتے ہیں انسان کو کہ ہم یہ تین چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں. کسی کی نمازی بن جاتا ہے تو ذکر چھوڑ, ذکر میں محبت نہیں ہوتی. کسی کو ذکر سے محبت ہوتی ہے وہ نماز ہی نہیں ہوتا. جو جن کو دونوں ہو گئے, ذکر مل گیا نماز مل گیا, وہ گناہ نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ. جو یہ تینوں چیزیں چھوڑ دے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. پکا نمازی بھی ہو جائے, سبحان اللہ, پکا ذاکر بھی ہو جائے, شاکر بھی ہو جائے اللہ کا, اور پکا گناہوں سے نفرت کرنے والا بھی ہو جائے. ایسا بننا چاہیے. کیا کریں اس کے لیے؟ تو راستے اللہ نے بہت دیے اس کے لیے. مشکل نہیں ہے یہ کام, مشکل نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو راستہ کامیاب کے لیے ہمیں مفلوحون میں رکھنا ہے تو مشکل نہیں ہے. تو آج میں ایک آپ کو بہت آسان راستہ بتاتا ہوں جو بزرگوں نے بتایا ہے. آپ سے مراد آپ نہیں, آپ تو پتہ نہیں جو دنیا عورتیں مرد سن رہی ہیں ان سے مخاطب اس وقت ساری دنیا میں جو ہے غور سے سن لیں یہ بات الحمدللہ, کیونکہ بزرگان دین جو ہیں بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے تجربات سے, قرآن سے, حدیث سے اخذ کی ہوتی ہیں. اور اللہ والوں کی طریقہ یہ رہا ہے, آپ ہمارے اکابرین کو اٹھا کر دیں, ہمیشہ وہ سخت کام نہیں دیتے لوگوں کو, کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے. آپ سن کسی کو مجاہدات میں نہیں ڈالتے, سخت بھی نہیں ڈالتے, بلکہ کیا ہے نرمی ہے اختیار. اور ایسے ایسے طریقے ہوتے ہیں جو بہت نرمی والے طریقے ہوتے ہیں. نرمی سے شروع کرتے ہیں اور پھر الحمدللہ اس انسان کو کہاں تک پہنچاتے ہیں, تہجد گزار تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان پہ کوئی سختی نہیں کی جاتی. آج میں آپ سے کہتا ہوں بھائی صحیح ہونا ہے, بس کل سے آپ نے یہ کام شروع کر دینا ہے, کون کر سکتا ہے. فطرت مذہب ہے ہمارا, ایک گناہ ہے تو چھوٹتے تو پھر جاتی عادت کہاں نکلتی ہے آدمی. میں نہیں آج آپ سے یہ کام کرنے ورنہ آپ کو بھی صحیح نہیں ہو سکتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک نہیں تھا. آپ تو ہمیشہ انسان کو بہت آسان طریقے سے لے کے آتے تھے. یہی طریقہ ہمارے مشائخ کرام کا ہے, اللہ والوں کا ہے کہ الحمدللہ گناہوں میں لت پت انسان آتا ہے, سبحان اللہ, ان کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے, پیاری پیاری باتیں سنتا ہے, چند دنوں کے اندر الحمدللہ اس سے تہجد گزار بندہ بن جاتا ہے. تو اس میں ایک چیز طلب ضرور ہونی چاہیے آدمی. جیسے یہ میں نے پہلے جو بات کی ہے, یہ آپ کی طلب کو اجاگر کرنے کے لیے بات کی. اجاگر سمجھتے ہیں, بلند کرنے کے لیے یہ بات کی ہے. میں اس کو میں جگاؤں پہلے, تاکہ طلب تو آئے انسان کے اندر, یا نہیں بس ڈائریکٹ آپ کو مجھے پان کھا لیں
پسند میں کہوں جی پان ہے، اس میں الائچی ڈالی ہے، اس میں خوشبو ڈالی ہے، اس میں تھوڑا تمباکو ڈالا ہے، اس میں تھوڑا دھڑکا ڈالا ہے، پان کھائیں، ہاں جی دے دیں، مجھے بھی دے دیں، مجھے بھی دیں. ہوتا نہیں ایسا. یہ طلب جب تک آپ میں پیدا نہیں ہوگی تو میں آپ کو فارمولہ بیان کر دوں، آپ کہیں گے 10 نکال دیں گے، 10 نکال دیں گے. تو یہ چیز میں نے آپ کو قرآن سے بتائی ہے کہ ہمارے طلب جو ہے شیطان نے اور نفس نے وہ دبا دی ہے. کس چیز کی طرف؟ جنت کی طرف. کیا چیز ہے جنت آپ بتائیں، کیا ہوگا اس میں سوچ نہیں سکتے. لیکن تمام خواہشات کو جنت کو دبا کے کس میں ڈال دیا؟ یہ جو گندی لڑکی دیکھ رہی ہیں اس کو دیکھ لے، سارا کچھ اسی میں ہے مزہ. دیکھیے آپ ایک لڑکی جو بازار سے گزری تو ہے ہی گندی، جو لوگوں کو اپنے آپ کو دکھاتی پھر رہی ہے، وہ تو ہے ہی گندی. تو ہم نے کیا کر دیا کہ ساری جنت اللہ کی جتنی طرف تھی ہمارے لیے وہ سب کو کس میں دبا دیا، اس کے دبا کے کیا کر دیا، اس کو دیکھ یار وہ تو بات کی بات ہے. تو شیطان نے ہماری اس طلب کو تو اجاگر کر دیا، لیکن اللہ والے کیا کرتے ہیں کہ اس طلب کو ختم کر کے جنت کی طلب کو بلند کر دیتے ہیں. ہے تو اندر انسان کی آگ لگانی ہے بات. چراغ تو جل رہے ہیں اندر، گرمی ہے، سب کیا کرنا ہے، تھوڑی مالش لگانی آتی ہے تو بھڑک اٹھتی ہے آگ. الحمدللہ. سوچیں ہم بہت، ہمارا مقام بہت بلند ہے دوستو. ہم کلمہ گو ہیں اور کتنے بڑے نبی کے ہم اللہ کو پیروکار ہیں، سنتی ہیں کہ جن کے لیے انبیاء نے خواہشیں کی. حضرت موسیٰ نے خواہش کی، عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی کہ ہمیں ان کی امت بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور ہم ان کی امتی ہیں. کیا گریٹ ہے ہمارا، کتنا بڑا گریٹ ہے آپ دیکھیں. اور کتنا افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا، جیسے ایک شہزادہ ہے، ایک بہت بڑے طرف سلطنت ہے بہت بڑی، جیسے کبھی ہوتے تھے انڈین امپائر ہوتی تھی، اس کا شہزادہ سلیم ہے کوئی، اس کی بڑی سلطنت ہے نا جی. وہ کتنی بڑی سلطنت، اور وہ کوئی سڑک پہ آ کے وہ گندا کام کرتا ہے، فضول کام کرتا ہے، تو لوگ کہیں یار یہ شہزادہ وہ کیسے کام کر رہا ہے، اتنی بڑی سلطنت کا مالک. سوچو تو صحیح، سارے لوگ ہنسیں گے، حیران ہوں گے یار شہزادہ ہے یہ تو کوئی کیا کام کر رہا ہے. تو آج جب سن اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی کو جب کام کرتا ہے تو فرشتے روتے ہیں آسمانوں پر، یہ امتی ہے نبی پاک کا، کتنا مقام ہے اس کا، یہ گناہ یہ کر رہا ہے، یہ حرام کھا رہا ہے، یہ نماز چھوڑ رہا ہے، یہ داڑھی کاٹ رہا ہے، یہ امتی ہے نبی پاک کا. بتاؤ یہ ہوتے تو وہ روتے ہیں کہ کتنے بڑے شہزادے ہیں، کتنی بڑی سلطنتیں مالک ہیں، اللہ نے کے لیے کیا کیا انتظام ان کے کیے ہیں. ایک گندی سوچ کے ساتھ جو ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کو پکڑتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کی جنتیں ختم ہو جاتی ہیں. کہاں تو انہوں اس جنت کا، جیسے شہزادہ سلیم، کہاں تو اس میں جنت تخت پہ بیٹھنا تھا، اس نے اس کے اعلان ہونے تھے کہ یہ بادشاہ کے بعد یہ بادشاہ ہے، کہاں اس کو اتار کے گلے میں اس کو جیلوں میں پھینک دیا جائے. وہی ہمارا حال ہوگا کہ کہاں ہماری جنتیں منتظر ہیں کہ نبی کی امت ہی ہیں، ہماری شکلیں دیکھنے کے لیے ترستے ہیں آسمان سے فرشتے، صرف نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری. کتنی بڑی نسبت اللہ پاک نے دے دی. آج سے 9 سال سے بعد ہمیں اس کسی اور نبی کے ساتھ پیدا فرما دیتے، ان کے ساتھ رہتے، وہ یہ گریڈ ملتا ہم کو. ہم کیا کر رہے ہیں، افسوس کی بات ہے. تو آئے اس جنت کو تلاش کریں. 3 چیزیں حاصل کر رہے، پکے نمازی ہو جائے، جان چلی جائے، کچھ ہو جائے، نماز کبھی نہ چھوڑے. جیسے کہ نبی سرکار میں لفظ نہیں ہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑ، ہے یا نہیں؟ ٹکی ٹکی خواہشات پہ تم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو. گھروں کے اندر ماتم قبرستان بنائے ہم لوگوں نے. خواہشات اللہ سے کرتے ہیں، جس اللہ سے دعائیں قبول کرانی ہے، جس کے دربار میں ہم نے جانا ہے، اسی کی نافرمانی کر کے اس کے ساتھ کھڑے اس سے مانگتے ہیں کہ سوچنے والی بات ہے، افسوس کی بات ہے. نماز کبھی نہ چھوڑے. پھر دوسری چیز اللہ اکبر، گانے تو بڑی جلدی یاد ہو جاتے ہیں ہمارے بچوں کو بھی، گانے بعد یاد کرا دیتے ہیں. فلمی گانے جس بچے کے سن لیں یہ فلاں گانا رٹ پٹ یاد ہوتا ہے، ٹیونیں یاد ہوتی ہیں، اللہ کا نام کا ذکر یاد نہیں ہوتا، پیارے حبیب کے درود شریف یاد نہیں ہوتا. کیسے کیسے سیگے کے درود شریف ہیں نبی پاک سن کے، سبحان اللہ کہ درود کیسے پیارے پیارے سیگے، پڑھنے بیٹھے تو آدمی مدینہ پہنچ جاتا ہے، روزے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، ایسے پیارے درود شریف ہیں اور ایسے ایسے اوقات ہیں درود پڑھنے کے، الحمدللہ. یہ نہیں ہمیں سمجھ آتی بات. گانے یاد کرا دیتے ہیں بچوں کو، میوزک سنا دیتے ہیں، اور جو ڈھونڈ رکھ کے جو کچھ چل. نماز، اس کے بعد ذکر، اور پھر گناہ کو چھوڑنا چاہیے. لازم
لازمی یا نہیں ہے؟ کوئی زندگی کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں. دیکھ بہت آسان طریقہ ہے, اللہ کے والوں نے کیا تو اس سے زیادہ اور آسان میں کوئی طریقہ نہیں. آپ کے سنیں ذرا, اللہ کو گارنٹی دیتے ہیں اللہ والے اس بات پر, عجیب طریقے سے گارنٹی دی ہے اس میں. کیا کام کرے آدمی؟ بہت آسان کام ہے دوستو. تینوں چیز یہ, ہم نمازی ہیں تو ذکر ذاکر بھی ہونا چاہیے, ہم نمازی ذاکر ہیں تو گناہوں سے بچنے والا ہوں. یہ تین چیزیں ہم نے حاصل کرنی ہے. ایک چیز پہ چلنا نہیں ہے, ایک پی سے گاڑی نہیں چلے گی. نمبر 1, ہر بندے کو چاہیے, اور ہر بندہ کمزور ہے, یہ کرے کیا کرے کہ صبح اللہ توفیق دے, فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد, نماز فارغ ہونے کے بعد اللہ کی طرف مخاطب ہو جائے. جو بزرگ بتائے طریقے اور سے سن لیں. کوئی وظیفہ نہیں, وظیفہ بہت مانگتے ہیں, اس کا وظیفہ دے, اس کا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات. اللہ کی طرف مخاطب ہو جائے آدمی, بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے گفتگو کرے. یہ میرے مولا, آج یہ دن تم نے مجھے دی ہے, اب یہ دن میرے سامنے ہے, اب اس دن کے اندر میں ایک ارادہ کرتا ہوں. بولے سبحان اللہ. کیا کرتا ہوں؟ کیا کرتا ہوں؟ کیا کرتا ہوں؟ ارادہ. یہ بہت بڑی چیز ہے, اس لیے 3 دفعہ میں نے آپ سے کہلایا. میرا مولا, میں کیا کرتا ہوں؟ ارادہ. جس وقت بندہ ارادے کا نام لیتا ہے, سبحان اللہ, اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, کم بن جاتا ہے. ارادہ بہت بڑی, ارادہ کیا نہیں لیکن کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت, سب کون کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ چیزیں بتائیں, یہ کنجی ہے میری رحمت کو کھولنے کی. سب سے پہلے کیا کرو؟ ارادہ. یہ میں نے کام کرنا ہے, ارادہ. میں صبح کی نماز پڑھنی ہے, میں نے تہجد پہ اٹھنا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ارادہ. دیکھیں نہیں بھی کرنا, لیکن ارادہ کرنا ہے. ہم نے ارادہ کر لیا کہ آج دن دیا میں نے, بولا میں ارادہ ہی کر رہا ہوں کہ جو تیرے احکامات نے مجھ پہ دیے ہیں, جو تو نے حکم مجھے دیے ہیں کرنے کے لیے دن کے اندر, میرے مولا میں ارادہ کرتا ہوں وہ سارے کام کروں گا. بولیں سبحان اللہ. ہے میرے مولا, جو احکامات تو نے مجھے دیے ہیں وہ میں نے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. گھبرانے کی بات نہیں, کیا کر لیا ہے؟ بس اس میں نے احکامات پہ عمل کرنا ہے, میں نے پکا ارادہ کر لیا. اور جن چیزوں کو تو نے چھوڑنے کا کہا ہے نا مجھے, وہ میں نے چھوڑنے کا بھی ارادہ کر لیا, وہ میں نہیں کروں. آج کا دن جو آ رہا ہے یہ دن, یہ میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے. بس اب یہ ہے, 2 باتیں ہو گئی. ارادہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ارادہ ہو گیا نا, کیا کہ ہم نے تیرے احکامات پہ عمل کرنا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دعا. مولا ارادہ تو میں نے کر لیا دونوں چیزوں کو, لیکن ارادے سے کام تو نہیں چلے گا جب تک تو فضل نہیں کرے گا. بولے سبحان اللہ. فضل تو نہیں کرنا ہے, کرم تو نہیں کرنا ہے, وسائل تو نے پیدا کرنا ہے. میں تو ارادہ ہی کر سکتا ہوں. اب ارادہ میں نے کر لیا, کرم تو کر دے. سبحان اللہ. کرم ہے مولا تو کر دے, تو بس مجھے اس میں کامیابی عطا فرما دینا. میں تجھ سے مانگ رہا ہوں چیز, اپنا کرم کرنا, رحم کرنا, اور میری اس میں تو مدد فرما دینا. یہ کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ یہ دعا. پہلا کیا ہوا؟ دوسرا کیا ہوئے؟ آواز نہیں آ رہی. دعا. یہ کام ہمیں کب کرنا ہے؟ بس یہ اللہ سے بات کر لی. اب دن گزارتے ہیں, الحمدللہ دن چل رہے ہیں. ہمارا ارادہ اور وعدہ ہو چکا ہے ہمارا. ہم اللہ کے ہاتھ کیا ہے, روحانی طور پر اللہ کے ہاتھ میں بک چکے ہیں. اللہ کے فضل سے اللہ کے ہاتھ میں ہم بک چکے ہیں. سودا ہو گیا سوئس اللہ تعالیٰ سے. ایک ارادے اور دعا کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ تعالیٰ. رات ہو گئی, 2 کام کرنے کے, رات ہو گئی, آگے بسترے میں. اب یاد ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے, اب جناب بستر میں ہوں اور کون ہے؟ ہمارا رب ہے. تیسرا تو کوئی ہے نہیں. شاید آپ کے ساتھ ہو, میرے ساتھ تو وہی ہوتا ہے. اللہ اور اللہ, بندہ اور بندے کا رب ہی ہوتا ہے, اور تو تیسرا تو کچھ نہیں ہوتا. ہاں میرے مولا آ گیا دن میں, تو سے میں نے کوئی وعدہ کیا تھا, ابھی اللہ سے بات کرنی ہے. میں نے اتنا ارادہ بھی کیا تھا. تو اب یہ ہے کہ آگے تو ہو گیا ہوں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ جو میں نے تجھ سے
وعدہ کیا تھا، میں نے جو ارادہ کیا تھا کہ اس میں نے کیا کچھ کیا ہے. الحمدللہ اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے، محاسبہ اس کو کیا کہتے ہیں، محاسبہ. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو فوراً ہم نے کیا کرنا، اللہ تیرا شکر ہے. کیا کہنا ہے، شکر ہے. جب شکر کرتا ہے اللہ ازیدنکم، تو آنے والا دن جو ہے اس سے زیادہ بہتر نعمتوں کے ساتھ آتا ہے. ہزاروں کروڑوں نعمتیں بدل جاتی ہیں انسان کی زندگی میں، کیونکہ تم نے شکر کر دیا. یہ اللہ بڑا اچھا ہوا الحمدللہ. جو وعدہ کیے تھے وہ نبھا دیے. نمازیں میں نے پوری پڑھی اللہ کے فضل سے. گناہوں سے بھی نگاہوں کو بچاتا رہا، اپنے اور باقی چیزوں سے بھی بچاتا رہا، زبان سے بچاتا رہا. بس اس میں نے کاٹا مار دیا اپنی زمین میں. میں تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا ہوں. بڑا تیرا شکر ہے. میں نے تجھ سے دعا مانگوں کہ تو فضل کر. تو نے تو کمال ہی کر دیا فضل کا. کہاں مجھ جیسا گناہ گار عاجزی پیش کرنی ہے، بہادری نہیں کرنی پیش اللہ کے آگے، کہ کہاں میں گناہ گار، کہاں میں کمزور آدمی، کہاں میرے میں طاقت والا ہوا دھناؤں گھرا. کیسا تو نے فضل و کرم کیا، میری دعا کو قبول کر لیا اور سارا دن بڑے آرام سے گزر گیا. آسان ہے تو ہم نے شکر کر دیا. اچھا کوئی میرے حساب سے ہو گیا فیل بیچ میں، ٹنگ مار گیا تو گھبرائے نا. اب اللہ سے بات کرنے میں نے مولا بڑا افسوس کی بات ہے، شرمندہ ہوں، میں تجھ سے وعدہ کیا تھا لیکن میرے کام خراب کر گیا ہوں. تھوڑا سا کوشش تو کرتا رہا تھا لیکن تھوڑا جھول پڑ گیا ہے، بہک گیا تھا تھوڑا سا، میں پھسل گیا تھا تھوڑا سا میں. تو اب یہ ہے کہ تیرے سامنے پھر کھڑا ہوں، تو مجھ پہ کرم فرما. آج کی تو معافی کر، کل کے آئے گی پھر میں کل سے تجھ سے بات کر لوں گا انشاءاللہ. تو آج کل کے جو آج ہمارا کام خراب ہوگا اس کا ہم کیا مانگیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے. تو جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے انسان کی. کیسا صدور ہے. تو وہ دن بھی بن گیا ہمارا اللہ کے فضل سے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا جو عورت اس فعل کا معمول بنا لے گا اپنی زندگی کا، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو، اللہ بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو پاکیزہ اور مفلحین لوگوں کے اندر شامل کر دے گا. بہت بڑی بات ہے دوستو. یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھیں، وعدہ ہے اللہ. ابھی قرآن سے ثابت ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس میں آپ کو آیتوں حدیثوں ثابت کروں، لیکن جنہوں نے قسمیں کھائی وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ قرآن کو جاننے والے لوگ تھے. یہ قرآن نہیں وعدہ کی ہے. اور وہ شخص جو یہ کام شروع کرے گا الحمدللہ تینوں چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں گی. پکا نمازی ہوگا، عاشق ذکر ہوگا، ذکر کرنے والا عاشق ذکر ہوگا، سبحان اللہ. سکون جو ہوگا زندگی میں، جیسے مچھلی تڑپتی ہے نا اس طرح تڑپے گا اللہ کا نام لینے کے لیے. اس کی روح پیاسی ہوگی میں اللہ کا ذکر کروں. اور گناہوں سے اس کو اتنی نفرت ہوگی کہ جیسے پشانے سے، پیشاب سے، پخانے سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، اس قسم کی اس کو نفرت و گھن ہو جائے گی. تو دو ٹائٹل ملیں گے اس کو آخرت میں جو اللہ نے کہا ہے، قد افلح تزکا، کہ یہ ان لوگوں میں شامل کر لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جو پاک اور صاف ہے میرے نزدیک، اور جو مفلحون ہیں جن کے لیے میں نے دنیا کے اندر خوشخبریاں دی تھیں، ان لوگوں میں اس شخص کو شامل کر دیا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے کہ اس عمل کو اپنی زندگی میں جاری کرے.